أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں را کے احکام کے دوسرا حصہ. یعنی ہم تو پہلے سبق میں پڑھ چکے تھے را کے دو احکام ہیں. کیا کیا تھا؟ ایک تھا را کو ترقیق کر کے پڑھنا ہے اور دوسرا ہے را کو تفخیم کر کے پڑھنا ہے. تفخیم کا مطلب ہمیں واضح ہو چکا ہے کہ تفخیم بولے تو را کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. لیکن ترقیق بولے تو کیا ہے؟ ترقیق کہاں کہاں کیا جانا ہے؟ ترقیق کے مواضع کیا کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا کیا ہیں؟ کیسی کیسی حالتوں میں اس کی مثالیں کیا کیا ہیں؟ انشاءاللہ قرآن سے ہم سب مثال کے ساتھ واضح کر کے آج اس سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ تو را کو تفخیم کرنے کے 5 اسباب پڑھ چکے تھے. کیسے کہاں زبر آئے تو کہاں پیش آئے تو کب سکون ہو، کب اس سے پہلے کسر ہو، کب اس کے بعد استعلا ہو، یہ سب آپ سب کو واضح طور پر پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ آئیے آج اس سبق میں اس حصے میں ہم لوگ پڑھیں گے را کو ترقیق کرنے کے کیا کیا جگہ ہیں. تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ. پہلے مثال، پھر قاعدہ، پھر وضاحت انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. تو دیکھیے مثالوں کی طرف. را کے احکام حصہ 2. مثالیں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ رجال یحبون الی فرعون وقومہ بیدک الخیر وهو على كل شيء قدير وما علمناه الشعر. پیارے بچوں، ادھر ہمارے سامنے 5 مثالیں ہیں. 5 مثال الگ الگ قاعدے سے متعلق رکھتے ہیں. جب ہم قاعدے پڑھیں گے، جب اس کے اسباب پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں واضح ہو جائے گا یہ کون سی مثال کس کے متعلق ہے. تو چلیے پڑھیں گے. اوپر کی مثالوں میں را کو ہم نے ترقیق کے ساتھ یعنی ہلکا کر کے پڑھے ہیں، را کو باریک کر کے. فرعون، رجال، رجال. تو قاعدہ کیا ہے؟ ترقیق کہاں پڑھنا ہے، ترقیق کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں. را کو ایسے 4 موقع ہیں. کتنے؟ 4 اسباب ہیں یا 4 حالات ہیں. اگر وہ حالت آ گئی تو را کو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ ہاں، ترقیق کر کے، ہلکا کر کے، باریک سا پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ہم 4 حالات کون سے ہیں. چلیے دیکھیے. سب سے پہلے ہلکی آواز سے پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں. وہ ہم تو سمجھ لیے ہیں، اس کو قاعدے کے ساتھ بتا رہے ہیں. ہلکی آواز سے پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں. ترقیق کے 4 مقامات ہیں یعنی 4 حالات ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ ہاں، را کو کسر ہو. ہم پہلے پڑھ چکے تھے را کو جب زبر یا پیش ہو تو تفخیم کر کے پڑھنا ہے. صرف ایک حرکت باقی ہے، کسر. را کو جب زیر ہو، را کو جب زیر ہو تو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ ترقیق کر کے پڑھنا ہے. رجال، رجال. ایسے بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں جہاں کسر ہو. یہ ہے پہلا سبب یعنی پہلی حالت. دوسرا سبب ہے را پر سکون اور اس سے پہلے کسر ہو. را کو سکون ہو اس سے پہلے زیر ہو. سمجھے نا؟ را کو سکون ہو اس سے پہلے زیر ہو. ہم پچھلے سبق میں پڑھے تھے را کو سکون ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو
तफखीम करके पढ़ना है, लेकिन इधर रा को सुकून हो उससे पहले कसर हो, रा को सुकून हो उससे पहले कसर हो। उसकी मिसाल क्या थी, हम पढ़े थे दूसरी मिसाल, इला फिरऔन, फिरऔन व समूद, ये है इसकी मिसाल। तो पहला सबब क्या था, यानी पहली हालत कौन सी थी, हाँ रा को कसर हो यानी रा को ज़ेर हो, और दूसरा सबब दूसरी हालत क्या थी, रा को सुकून हो उससे मा कबल वाले हर्फ को कसर हो, फिरऔन। और है तीसरी हालत, तीसरी हालत क्या है, रा पर सुकून और उससे पहले ज़ेर के साथ या हो। इसमें क्या है बोले तो रा को क्या है आरजी तौर पर सुकून हो, यानी हकीकत में उसको सुकून नहीं है, हरकत होगा, लेकिन जब वक़फ़ करने के लिए रोकने के लिए तो क्या करते हैं, रा को सुकून देते हैं। तो रा को सुकून देने की हालत में उससे पहले क्या हो, या हो, यानी रा साकिना आरजी हो उससे पहले या हो, और उस वक्त क्या है या के पहले वाले हर्फ को ज़बर हो या ज़ेर हो उससे हमको फ़र्क नहीं है, ज़बर हो या ज़ेर हो पेश हो कोई भी है तो रा को तरकीब करके पढ़ना है। मिसाल के तौर पर हम किताब में है बियदिकल खैर, बियदिकल खैर, रा को असल में बियदिकल खैरू ऐसा है, तो रा को वम्मा है पेश है, लेकिन हम वक़फ़ करते वक्त उसको सुकून के साथ किए, बियदिकल खैर, रा को सुकून है। उससे पहले क्या है खैर, या खैर, उससे पहले या साकिना है, और या साकिना का पहले खा है तो उसका हरकत क्या है, उसकी हरकत क्या है ज़बर, तो उसको क्या पढ़ेंगे, रा साकिना के माँ कबल या साकिना हो और या साकिना के पहले हर्फ को ज़बर हो या ज़ेर हो, उसको क्या करेंगे, रा को तरकीब करेंगे। हाँ एक बात याद रखना है, हम पहले बोले थे रा को सुकून हो से माँ कबल कसर हो, ऐसा है तो तरकीब करना है, लेकिन हम तफखीम के मौके पे पढ़े थे रा को सुकून हो उससे पहले कसर हो, उसके बाद वाले हर्फ अगर हर्फ इस्तिला हो तो क्या करना पड़ेगा, तफखीम करना पड़ेगा। तो इधर शर्त क्या है, रा को सुकून हो, रा के सुकून के पहले कसर हो, उसके बाद हर्फ इस्तिला ना हो, ऐसी हालत में रा को तरकीब करके पढ़ेंगे। ये था दूसरी हालत। और तीसरी हालत क्या है, रा पर सुकून हो उससे मा कबल या साकिना हो और या साकिना के पहले ज़बर हो या ज़ेर हो कोई भी हो तो क्या करना है, तरकीब करके पढ़ना है। उसकी मिसाल है बियदिकल खैर, और एक मिसाल है वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, रा को क्या है वक़फ़ करने के लिए सुकून दिया है, उससे पहले या है क़दीर, या है, या को क्या भी है सुकून भी है, क़दीर, और या के पहले क्या है कसर है। पहले में क्या था बियदिकल खैर, खै खा को ज़बर है, इधर क्या है क़दीर, दाल को कसर है यानी ज़ेर है, वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अभी 3 हालत पढ़ चुके हैं जिसमें क्या करना है, रा को तरकीब करके हल्का से बारीक करके पढ़ना है। फिर एक आखिरी हालत बाकी है जिसमें रा को क्या करना है, तरकीब करके पढ़ना है। वो कौन सी हालत है, रा पर सुकून हो और उससे पहले गैर या हर्फ को कोई हर्फ साकिन हो जिससे पहले ज़ेर हो। ये कैसा है बोले तो रा को सुकून हो आरजी तौर पर, यानी रा को सुकून नहीं है, हकीकत में कोई हरकत होगा, लेकिन वक़फ़ करते वक्त उसको क्या करना है सुकून देते हैं। उससे पहले क्या है गैर या, अभी पहले बोलते या हो, अभी क्या है इधर गैर या जो या नहीं है, और या नहीं है तो कोई बगैर या के हर्फ कोई होंगे, हमज़ा होगा, बा होगा, सा होगा, जीम, या नहीं नून, शीन, आइन सब रहेगा। रा साकिना हो आरजी तौर पर, उससे मा कबल हर्फ गैर या हो, या के बगैर जो भी हर्फ हो वो हर्फ, और उससे पहले क्या हो कसर हो। उसकी मिसाल क्या है कुरान में, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, शिअर, तो रा को क्या नहीं करना है तफहीम करके नहीं पढ़ना है, तरकीब करके पढ़ना है। क्यों बोले तो
را کو ہم سکون وقف کرتے وقت سکون دیے ہیں، اس سے پہلے غیر آیا حرف ہے یعنی عین ہے، عین کو کیا ہے سکون بھی ہے، اس سے پہلے کیا ہے شین ہے اور اس کو کسر ہے. وما علمناه الشعر. تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں را کے ترکیب کے حالات 4 ہیں. 4 حالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے را کو کسر ہو، زیر ہو، رجال رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ہے پہلی حالت. دوسری حالت کیا ہے؟ را کو سکون ہو، اس سے ما قبل حرف کو کسر ہو، فرعون وثمود. اور تیسری حالت کیا ہے؟ را کو سکون ہو عارضی طور پر، اس سے ما قبل یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو، تو کیا کریں گے اس وقت را کو ترکیب کر کے پڑھیں گے. اور آخری حالت کون سی ہے؟ ہاں آخری حالت را ساکنہ عارضی طور پر ہو، اس سے ما قبل غیر یا ہو اور اس سے پہلے والے حرف کو کسر ہو. اس کی مثال ہے وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر، یہ ہے. اور کیا ہے اس کی اور مثال؟ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر. حجر را کو عارضی طور پر سکون ہے، اس سے پہلے جیم ساکنہ ہے جو غیر یا ہے اور اس سے پہلے حا ہے جس کو کسر مل چکا ہے. تو ایسی وقت میں را کو ترکیب کریں گے. اس کی اور مثال ہے سحر، سحر، سحر. یہ ایسی 4 حالتوں میں را کو کیا کر کے پڑھنا ہے؟ ترکیب کر کے پڑھنا ہے. تو را کو تفخیم کیسے کریں گے، ترکیب کیسے کریں گے، اس کے کیا کیا حالات ہیں، کیا کیا اسباب ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی اس کو ہم دھیان سے یاد کر کے ذہن نشین کرنا ہے اور قراءت کرتے وقت اس کو عمل میں اور دھیان میں رکھ کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی سبق تو ختم ہو گیا، ابھی ہم کچھ مشق کرتے ہیں. مشق کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم کو زیادہ تر یاد ہوگا اور اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں تدریبات میں بھی. سب سے پہلے مشق، جوابات لکھیے، یعنی کچھ سوال دیں گے جوابات لکھنا ہے. ترقیق کیا ہے؟ ہم بولے تھے ترکیب بولے تو کیا ہے؟ ہلکی آواز سے پڑھنے کو ترکیب کہتے ہیں. پھر دوسرا سوال، را کی ترکیب کے کتنے مقامات ہیں اور کیا کیا ہیں؟ ہم بتائے تھے را کے کتنے حالات ہیں بچوں؟ ہاں را کے 4 حالات ہیں جہاں ترکیب کی جاتی ہے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ را کو کسر ہو، را کو سکون ہو سے پہلے کسر ہو سے، بہت پڑھ کے گئے ہیں، کتاب دیکھنے سے یاد آتا ہے. اور ایک سوال ہے درجہ ذیل آیتوں میں را کا حکم بیان کیجئے. یعنی کچھ آیتیں ہیں در، اس کو ہم جہاں جہاں را ہوگا، جہاں جہاں بھی را ہوگا اس کو کیا کرنا ہے؟ غور کرنا ہے. اس کو ترقیق ہے یا تفخیم ہے، اگر ہو تو اس کا سبب کیا ہے وہ جاننا ہے. تو ٹھیک ہے، پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ ہے پہلی آیت. دوسری آیت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اور تیسری آیت ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ادھر ہم دھیان میں رکھنا ہے را کو را کو وقف کرتے وقت جو حرکت آتی ہے، را کو بغیر سکون کرتے ہوئے جو حرکت آتی ہے، اس کے مطابق کیا کرنا ہے؟ حکم بدلتا ہے. یاد رکھیے را کو سکون رہنا عارضی طور پر، را کو حقیقی حرکت ہوگی بغیر وقف کرتے وقت، اس وقت حکم بدلتا ہے. یہ دھیان میں رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ترکیب تفخیم سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور تیسرا سوال ہے بہت مزے والا، احکام و اسباب لکھیے. یعنی کچھ آیتیں ہیں یا آیت کے کلمات ہیں اس میں را ضرور ہے، تو را کو کیا حکم ہے؟ تفخیم ہے یا ترقیق ہے؟ ہاں تفخیم ہے تو سبب کیا ہے، ترقیق ہو تو اس کا سبب کیا ہے بتانا ہے. دیکھیے
والفجر سکون وقف کرتے وقت بغیر وقف کے کیا حکم ہوتا ہے دھیان سے رکھیے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا اس کے احکام. جو کھانا ہے وہ کھانے میں اس کا حکم لکھیے، ترکیب ہے، تفکیم ہے، اس کے بعد اس کا سبب بھی کیا ہے. اور آخری سوال ہے ذیل کی آیت میں خط کشید الفاظوں کے احکام بیان کیجیے. جہاں الفاظ مخطوطہ ہو اس کو کیا کرنا ہے، را ہے تو اس کا حکم اس کا سبب بھی دھیان میں رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. پیارے بچوں، یہ جو آیت ہے اس میں صرف را کے حکام نہیں، جہاں جہاں خط لگی ہوئی ہے ادھر سب اس کا حکم بیان کیا کرنا ہے. یعنی ادھر ادغام ہے تو ادغام، گننا ہے تو گننا، اخفا ہے تو اخفا، اظہار ہے تو اظہار. یہ سب ابھی تک تم جو پڑھے ہیں سب کو دھیان میں رکھے یہ سب حکم بیان کرنا ہے. قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. اور آخر سوال پور کیجئے. را کی ترکیب کے ڈیش مقامات ہیں، وہ کتنے مقامات ہیں لکھنا ہے. آواز ڈیش ترکیب کہتے ہیں، آواز کو ہلکے کر کے پڑھنے کو ترکیب کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ابھی آج ہم کیا پڑھے تھے، را کو ترکیب کرنے کے مقامات کیا کیا ہیں، کون سی حالت میں ترکیب کرنا ہے. اس سے پہلے را کے تفخیم کی حالت پڑھ لی ہے، تو اس سے ہم کو را کو تفخیم اور ترقیق دونوں حالت کیا کی ہیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اس سے را کے احکام ہم جان لیے ہیں. انشاءاللہ آج سے جب بھی قرآن تلاوت کریں گے اس وقت را کے احکام کو دھیان میں رکھیں. تلاوت کرتے وقت، صبح شام پڑھتے وقت را کے احکام کو عمل کر کے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.